اچانک کمرے میں دوشیزہ کا کٹا ہوا بازو ہوا میں معلق ہوا اور کندھے سے جڑ گیا، اور پھر دوشیزہ کا فلک شگاف کہہ کا بلند ہوا تو وہاں پر موجود سارے لوگ دہل کر رہ گئے۔ اس کے بعد پھر ایک ہولناک منظر رونما ہوا، حقیقت سے روشناس کراتی اپنی نوعیت کی عجیب و غریب دماغ سے محو نہ ہونے والی کہانی۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو واقعہ میں آپ کی نظر کر رہی ہوں میرے پردادا کے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ دادا کی زبانی سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہوگا اس کی حالت کیا ہوگی، یقیناً بہت لرزہ خیز ہوگی۔ تو آئیے ان کی کہانی ان کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام شمس عالم ہے۔ جس وقت یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا اس وقت میری عمر 28 سال تھی۔ میرا اونٹوں کا کاروبار تھا، کیونکہ اس وقت گاڑیوں کا کوئی تصور نہیں تھا، اس لیے زیادہ تر لوگ سفر کے لیے اونٹ استعمال کرتے تھے۔ اونٹوں کے لین دین کے لیے مجھے دور دراز کے علاقوں کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ یہ خوفناک حادثہ بھی ایک سفر کے دوران رونما ہوا، بلکہ اس سفر کے دوران ایک نہیں بلکہ 2 خوفناک حادثے رونما ہوئے۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ سخت گرمیوں میں مجھے اونٹوں کی خریداری کے لیے ایک دور دراز علاقے میں جانا پڑا۔ وہ علاقہ بہت دور تھا اور اس علاقے تک جانے والے صحیح راستے کا بھی مجھے علم نہ تھا۔ میں نے اپنے دوست انور شاہ سے ملاقات کی۔ میرا یہ دوست اس علاقے میں خود تو کبھی نہیں گیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ علاقہ کہاں ہے۔ اس علاقے کا نام جوگ دامن فرض کر لیتے ہیں۔ میں نے اپنے دوست انور شاہ سے ساتھ چلنے کی درخواست کی تو اس نے بخوشی قبول کیا اور ہم جانے کے لیے تیار ہو کے۔ راستے میں جنگلی درندوں وغیرہ سے سامنے کا خطرہ تھا، اس لیے تلواریں وغیرہ بھی ساتھ لے لی۔ کھانے کا سامان پیک کرنے کے بعد ہم صبح سویرے 2 گھوڑوں پر سوار ہو کر اس دشوار راستے پر روانہ ہو کے۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ یہ ہماری زندگی کا سب سے خوفناک اور خطرناک سفر ثابت ہوگا۔ ہمیں معلوم نہ تھا کہ قدم قدم پر موت کا خطرہ منڈلائے گا۔ بہرحال پہلا دن بخیر و عافیت سے گزر گیا۔ اندھیرا پھیلنے تک ہم ایک نہر کے کنارے پہنچ گئے۔ کنارے پر ہمیں ایک جھونپڑی نظر آئی تو ہم سیدھے وہاں پہنچ گئے۔ وہاں ہماری ملاقات ایک بوڑھے سے ہوئی۔ بابا جی کے دریافت کرنے پر ہم نے انہیں بتایا کہ ہم مسافر ہیں اور ہماری منزل جوگ دامن ہے۔ بابا نے حیران بھری نظروں سے ہمیں دیکھا اور کہا، بیٹا وہ تو بڑا خطرناک راستہ ہے، قدم قدم پر تم لوگوں کو موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم نے بابا جی کی بات کو مذاق میں ٹال دیا تو بابا جی نے سنجیدگی سے کہا، تمہیں میری بات کا یقین بہت جلد آ جائے گا۔ نہر کے دوسرے کنارے پر تمہارا سامنا ایک خطرناک بلا سے ہوگا۔ بہرحال رات گئے تک بابا جی ہمیں سفر کی خوفناکیوں سے ڈراتے رہے اور پھر سونے چلے گئے۔ ہم نے پہلے بھی اس طرح کی کہانیاں اور واقعات اپنے آباء و اجداد سے سن رکھی تھی۔ ہم نے ان باتوں کو ایک من گڑھ کہانی سے زیادہ اہمیت نہ دی۔ دوسرے دن صبح سویرے اٹھ کر ہم جانے کے لیے تیار ہو گئے تو بابا نے ایک دفعہ پھر اس بلا کا ذکر کیا اور تاکید کی کہ بے شک تم دونوں بہادر ہو، لیکن اس سے مقابلے کا خیال ذہن میں مت لانا، بلکہ جتنا ہو سکے اس سے دور رہنے کی کوشش کرنا۔ اس کا اپنا ایک خاص علاقہ ہے، اگر کوئی چیز اس علاقے سے باہر نکل جائے تو وہ اس کا پیچھا نہیں کرتا۔ بہرحال ہم نے گھوڑے اس نہر میں ڈال دیے اور بخیر و عافیت سے گھوڑے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ دوسرے کنارے پر پہنچ کر ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہکا لگانا شروع کر دیا۔ وہاں بلا کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ہم ایک بار پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ جہاں سے ہم گزر رہے تھے وہاں چاروں طرف جڑی بوٹیاں اور سرگنڈے وغیرہ تھے، جیسا کہ نہروں اور دریاؤں کے کناروں پر ہوتے ہیں۔ اچانک میں نے سرگنڈوں کے جھنڈ سے ایک بلا کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کو دیکھتے ہی حیرت سے میں حیران ہو گیا، میری آنکھیں پتھرا گئی۔ خدا کی پناہ، ایسا خوفناک انسان نما آفریت میں نے ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ 8 فٹ اونچا، بھینسے جیسے موٹے جسم پر بڑے بڑے بال، اور سب سے خوفناک چیز اس کی گردن تک نکلی ہوئی زبان اور اس سے ٹپکتا ہوا خون۔ اس خوفناک بلا کو دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے تو ہم اور ہمارے گھوڑے بھی ساکت رہ گئے۔ پھر میرے دماغ میں اس بوڑھے بابا کی آواز گونجی، جتنا ہو سکے اس بلا سے دور رہنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔
اس خوفناک بلا کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں مجھ پر مرکوز تھی۔ خدا کی پناہ کتنی دہشت تھی اس کی آنکھوں میں۔ میں نے اس کی آنکھوں سے اپنی آنکھیں ہٹائی اور لرزتی ہوئی آواز میں چلایا، بھاگو انور، اور ساتھ ہی گھوڑے کو ایڑی لگائی۔ اس کے ساتھ ہی وہ آفریت کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح ہمارے پیچھے دوڑا۔ میرے بالکل ساتھ ہی انور کا گھوڑا دوڑ رہا تھا اور تقریباً 20 گز کے فاصلے پر وہ انسان نما آفریت دوڑ رہا تھا۔ اس کے منہ سے نکلتی ہوئی عجیب و غریب آوازیں ہمیں سنائی دے رہی تھی۔ ہم دونوں کے چہرے دہشت سے زرد تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس عجیب و غریب شکل والے انسان نما آفریت سے کس طرح چھٹکارا حاصل کریں۔ میں نے اپنے بے شمار سفر کے دوران ان گنت جانوروں کا سامنا کیا تھا، لیکن اس جیسی دہشت ناک چیز سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اونچے نیچے راستے پر گھوڑا دوڑاتے ہوئے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ گھوڑوں کو پوری رفتار سے دوڑانے کے باوجود ہمارا اور اس آفریت کا درمیانی فاصلہ تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ میں نے چلا کر کہا، انور، ہمیں اس کا کچھ اور بندوبست کرنا پڑے گا، ورنہ اگلے چند لمحوں میں یہ آسانی سے ہم تک پہنچ جائے گا، پھر ہمارا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ تو بتاؤ پھر اب کیا کیا جائے؟ انور نے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے چند لمحوں کے لیے سوچا اور چلا کر کہا، میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ ہم غیر محسوس انداز میں گھوڑوں کی رفتار کم کرتے ہیں، لیکن گھوڑے دونوں ایک دوسرے کے برابر جب وہ نزدیک آنے کی کوشش کر لے گا تو تمہارے اور میرے گھوڑے میں سے کسی ایک پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر تم پر حملہ آور ہوا تو میں تلوار سے اس پر حملہ کروں گا اور اسے اپنے سے دور کرنے کی کوشش کروں گا، اور اگر اس نے مجھ پر حملے کی کوشش کی تو یہ کام تم کرو گے۔ میں نے لمبے لمبے سانس لے کر اپنے سانس کو ہموار کرنے کی کوشش کی اور پھر چلا کر بولا، یاد کرو بوڑھے نے کیا کہا تھا کہ اس آفریت کا ایک مخصوص علاقہ ہے۔ اگر ہم اس علاقے سے نکل گئے تو پھر یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور ساتھ ہی اس نے مخصوص علاقے کی نشاندہی بھی کی تھی۔ اگر ایک بار ہم ان اونچے نیچے راستے سے آگے نکل گئے تو وہ ہم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ انور اور میں نے ایک ساتھ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ آفریت تیزی سے درمیانی فاصلہ عبور کر رہا تھا۔ اس کے منہ سے خون کے چھینٹے اڑ رہے تھے۔ خون نے اس کے بالوں بھرے جسم کو رنگین کر دیا تھا۔ ہم نے آہستہ آہستہ گھوڑوں کی رفتار کم کرنا شروع کر دی۔ گھوڑوں کی رفتار غیر محسوس انداز میں کم ہونے لگی۔ ہم نے میان میں سے تلواریں نکال لی اور آنے والے کڑے وقت کے لیے تیار ہو کے جیسے ہی وہ آفریت نزدیک آیا اور انور پر جھپٹا، اس کے ساتھ ہی میں نے انور کے گھوڑے کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ پر پوری قوت سے وار کیا۔ ایک آواز کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ کلائی سے جدا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے دل خراج چیخ نکلی اور وہ ڈگمگایا اور کلا بازیاں کھاتے ہوئے گر گیا، اور ہم تیزی سے گھوڑے بگاتے چلے گئے۔ وہاں سے کافی دور آنے کے بعد ایک جگہ سستانے کے لیے ہم رکے اور ہماری جان میں جان آئی۔ پچھلا 1 گھنٹہ ہم نے سخت اذیت میں گزارا تھا اور ہمارا جوڑ ہل رہا تھا۔ ہم کچھ وقت کے لیے وہاں رکے اور پھر اس آفریت کے ڈر سے آگے روانہ ہو کے اگلے 2 دنوں میں کوئی قابل ذکر واقعہ رونما نہ ہوا۔ جب ہمارے ذہن میں آفریت کا سراپا گونگتا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور ہر گھڑی ہمیں یہ ڈر رہتا کہ کہیں وہ آفریت دوبارہ نمودار نہ ہو جائے۔ بہرحال اس کے بعد کوئی واقعہ پیش نہ آیا، لیکن سفر کے تیسرے دن ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوفناک واقعہ رونما ہوا۔ اس واقعے کی خوفناکی کو محسوس کر کے میں آج بھی کانپ اٹھتا ہوں۔ اس واقعے میں نے اپنے عزیز دوست انور کو بھی کھو دیا تھا۔ رات کے 9 بجے کا وقت تھا۔ ہم نے ایک چھوٹے سے غار میں پڑاؤ ڈال رکھا تھا اور کیڑے مکوڑوں سے بچنے کے لیے آگ بھی جلا رکھی تھی۔ گرمی تو محسوس ہو رہی تھی، لیکن آگ جلانا مجبوری تھی۔ ہم دونوں نے غار کی دیواروں کے ساتھ ٹیک لگائی اور سونے کے لیے آنکھیں موند لی۔ ہمیں آنکھیں بند کیے ابھی کچھ ہی وقت ہوا تھا کہ اچانک غار کے باہر آہٹ ہوئی اور ایک عورت کے بین کرنے کی آواز آئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا اور اس کے ساتھ ہی انور بھی بیدار ہو گیا۔ ہم اس آواز کو جاننے کے لیے اٹھنے ہی والے تھے کہ ایک خوفناک شکل والی عورت غار میں داخل ہوئی۔ خدا کی پناہ بہت ہی بھیانک شکل تھی اس کی، کٹے ہوئے ہونٹ اور ایک آنکھ تھی اس کی۔ میں نے لرزتے ہوئے لہجے میں پوچھا،
کون ہو تم؟ میں کون ہوں؟ میں چڑیل ہوں، بھوکی پیاسی ہوں، کئی سالوں بعد کسی انسان پر نظر پڑی ہے۔ میں کھاؤں گی تم میں سے کسی ایک کو۔ مجھے ایک بزرگ نے یہاں پر قید کر دیا تھا، بڑا عرصہ ہو گیا یہاں سے کسی انسان کا گزر نہیں ہوا۔ وہ کہہ کے بھی لگاتی رہی اور ایک ہی سانس میں اپنی کہانی بھی سنا ڈالی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا وہ انور کی طرف بڑھی۔ میں یہ دیکھ کر تلوار کو ہاتھ میں لیتے ہوئے تیزی سے اٹھا اور اس چڑیل پر حملہ کر دیا۔ وہ پوری طرح انور کی طرف متوجہ تھی، اس لیے مجھے حملہ کرتے ہوئے نہ دیکھ سکی۔ میں نے اس کے نزدیک پہنچتے ہی تیزی سے تلوار گھمائی اور اس کا ایک بازو کندھے سے علیحدہ ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر اذیت کے تاثرات نمودار ہوئے، لیکن فوراً ہی اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو گئے اور پھر میں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ اچانک ہی اس کا کٹا ہوا بازو ہوا میں معلق ہوا اور کندھے سے جڑ گیا۔ اس نے کہہ کے لگاتے ہوئے میری طرف دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر گردن سے پکڑ کر دیوار پر دے مارا۔ میرا سر دیوار سے ٹکرایا اور میرا سر چکرانے لگا۔ مشکل سے میں نے چکراتے ہوئے ذہن کو سنبھالا اور کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں انور بھی اس پر حملہ آور ہو چکا تھا، لیکن اس کے ساتھ بھی میرے والا عمل دہرایا گیا۔ ہم دونوں گرے ہوئے تھے اور وہ نزدیک کھڑی کہہ کے لگا رہی تھی۔ وہ خوفناک لہجے میں بولی، تم میں سے ایک ہی یہاں سے زندہ بچ کر جا سکتا ہے۔ میں دیکھ چکا تھا کہ اس کو ہرانا ناممکن ہے، اس لیے میں نے انور کی طرف دیکھا اور کہا، تم جان بچا کر نکل جاؤ۔ تو انور نے حیرانی سے مجھے دیکھا اور مضبوط لہجے میں بولا، چاہے تم کچھ بھی کہو، تمہیں میری قسم تم یہاں سے چلے جاؤ اور اب ایک لفظ بھی نہیں بولو گے تم۔ میں نے غمناک نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کر اس کے گلے لگ گیا۔ اس نے میری پشت تھپ تھپائی اور چڑیل کے ساتھ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں وہی بے دم ہو کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد واقعات تیزی سے رونما ہوئے۔ میں بغیر کسی مشکل کا شکار ہوئے آسانی سے جوک دامن پہنچ گیا اور وہاں سے اونٹ لے کر دوسرے راستے سے اپنے گھر واپس پہنچ گیا۔ جب بھی مجھے وہ خوفناک سفر یاد آتا ہے تو ساتھ ہی میرے ذہن میں اس مخلص دوست کی شبیہ ابھرتی ہے جس نے میری خاطر اپنی جان بھی قربان کر دی۔ سچ کہتے ہیں اگر دوست مخلص ہو تو اس رشتے سے بڑھ کر کوئی اور رشتہ مضبوط نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔